بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بہ منزل کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان منزل بہ منزل فیاض مبین کے ساتھ یہ سلسلہ فیاض مبین آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ 139واں ایپیسوڈ ہے، اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو ستمبر 1958 میں پاکستان میں وقوع پذیر ہوتے ہوئے ہیں۔ یہ اس سلسلے میں ایک مہینے میں جو واقعات پاکستان میں پیش ہوئے ہیں وہ آپ کے ناظرین کے اور سامعین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اس کو واچ کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، اور تاکہ پاکستان کی سلامتی کا پیغام گھر گھر گلی کوچے میں پہنچ سکے۔ ستمبر 1958 کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو پاکستان کے لیے بہت خوش آئند ہے، اور پاکستان کے لیے بڑی مبارک موقع تھا۔ وہ موقع یہ کہ گوادر کا جو شہر تھا وہ پاکستان میں دوبارہ شامل ہو گیا۔ حقیقت میں اصل میں گوادر پاکستان کا حصہ تھا، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہا، لیکن کچھ عرصے کے لیے پاکستان نے اس کو مسقط عمان کے ایک رولر کو ایک لون کی حیثیت سے دیا تھا، اور وہ اس وقت 8 ستمبر 1958 کو گوادر پاکستان کا دوبارہ حصہ بن گیا۔ یہ 1947 میں قیام پاکستان کے وقت گوادر سلطنت عمان کا حصہ تھا۔ 1957 میں جب فیروز خان پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اعلان کیا کہ گوادر ایک جاگیر کی حیثیت ہے، اور 1947 میں تمام جاگیریں ختم کر دی گئی ہیں، اس لیے گوادر بھی پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی اہلیہ وقار النساء نون نے بھی بہت ان کی اس میں بڑی کوشش کی اور بڑی مدد کی اور بڑا تعاون کیا اور بڑی پبلسٹی کی اس سلسلے میں، اور ان کو بھی اللہ پاک ان کو ریوارڈ دے۔ وہ اصل میں آسٹریا کی رہنے والی تھیں اور یورپ کی، اور انہوں نے پاکستان کی وزیر اعظم سرفراز خان نون سے شادی کر لی تھی۔ اس طرح یہ ہوا کہ 8 ستمبر 1958 کو آغا عبدالحمید نے صدر پاکستان کی نمائندگی کی حیثیت سے گوادر اور اس کے نواحی علاقے کا نظم و نسق سنبھال لیا۔ 1 جولائی 1970 کو 1 یونٹ کے خاتمے کے بعد گوادر کا شہر صوبہ بلوچستان میں شامل ہو گیا اور ضلع مکران کا حصہ بن گیا، لیکن اس شہر کی اہمیت اور اس کی ساحلی اہمیت اور اس کی تجارتی جو ضرورت تھی اس کی وجہ سے اس کو بہت ہی جلدی ایک مکمل ضلع کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ بڑا ایک اچھا واقعہ ہے جو پاکستان نے بڑا کامیابی سے انجام دیا۔ اس میں جن لوگوں نے اس میں کام میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے اس کوشش کا انعام عطا فرمائے۔ ان میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ سر فیروز خان نون کا ہے، اور ان کی اہلیہ وقار النساء نون کا ہے۔ 2 ستمبر 1958 کو قومی اسمبلی نے بینکنگ کمپنیوں اور صنعتی تنازعات سے متعلق قوانین کی مسودے منظور کر لیے۔ اسی طرح 4 ستمبر 1958 کو قومی اسمبلی نے عوامی نمائندوں کے ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ یہاں یہ بات رکھیے کہ ایک ہفتے بعد اس ستمبر 1958 کے ایک مہینے بعد اکتوبر میں مارشل لا لگا دیا گیا، اور آپ اس میں یہ اندازہ لگائیے کہ اس وقت تک تمام جو قانونی اور لیگل جو تمام کام ہوتے تھے وہ قومی اسمبلی کے تھرو ہوتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مارشل آرڈیننس کے ذریعے ایک فوجی حکمران حکومت کرتا رہا، اور وہ 10-12 سال تک صرف فوجی آرڈیننس کے ذریعے ہی اس ملک میں حاکم بنا رہا۔ 5 ستمبر 1958 کو پاکستان اور جاپان کے درمیان نئے تجارتی معاہدے پر دستخط ہوئے۔ 8 ستمبر 1958 کو سیکیورٹی ایکٹ میں 1 سال کی توسیع کر دی گئی۔ 11 ستمبر 1958 کو پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم سر فیروز خان نون اور جواہر لال نہرو نے سرحدی تنازعات کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ 16 ستمبر 1958 کو مشرقی پاکستان کے مشہور سیاستدان حمید الحق چودھری مرکزی کابینہ میں شامل ہو گئے۔ 19 ستمبر 1958 کو پاکستان نے الجزائر کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔
19 ستمبر 1958 کو ہی چودھری علی اکبر خان کو سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا گیا۔ 20 ستمبر 1958 کو صدر پاکستان نے نیشنل گارڈز پر پابندی کے آرڈیننس کو فوری طور پر نافذ کر دیا۔ اس کے بعد سے نیشنل گارڈ کا ادارہ ختم کر دیا گیا تھا۔ 20 ستمبر 1958 کو ہی نواب اکبر بگٹی اور چودھری عبدالسلام نے وفاقی کابینہ میں وزرائے مملکت کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ 23 ستمبر 1958 کو خان عبدالقیوم کا بے مثال اور شاندار جلوس اور الیکشن کی ریلی ہوئی، اور یہ محسوس ہوتا تھا کہ خان عبدالقیوم خان جو کہ مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ بن گئے تھے وہ آئندہ وزیر اعظم ہوں گے، لیکن بہت سارے فوجی افسر اس طاق میں تھے کسی طریقے سے اس جمہوری سسٹم کو ختم کیا جائے، تو وہ بیچارے خان عبدالقیوم خان اس اعزاز سے محروم رہ گئے۔ 28 ستمبر 1958 کو مجلس احرار اسلام کو دوبارہ سیاسی جماعت کی طور پر منظم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مجلس احرار اسلام ایک مشہور دینی جماعت تھی، اور اس میں ان کی بڑی دینی خدمات ہیں اور بڑے انہوں نے کام کیے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے 1958 میں سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک سیاسی طور پہ جماعت کو منظم کر لیا۔ 28 ستمبر کو 1958 کو ہوئی روزنامہ ڈان کے ایڈیٹر اے جی مرزا آل پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹر سوسائٹی کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ یہ آل پاکستان نیوز ایڈیٹر سوسائٹی بنائی گئی تھی جس کا مختصر نام APNS تھا، اور یہ اب تک قائم ہے اور ابھی بھی اس کے انتخابات ہوتے ہیں اور اس کے صدر منتخب ہوتے ہیں۔ 30 ستمبر 1958 کو نواب صدیق علی خان کو سوڈان میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا گیا۔ 25 ستمبر 1958 کو مشرقی پاکستان اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر شاہد علی صاحب وفات پا گئے۔ یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے ستمبر 1958 کے پیش کیے ہیں، اور اس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اس کو اللہ پاک اس کو پاکستان کو سلامت رکھے اور پاکستان کو مضبوط بنائے، پاکستان کے لوگوں میں یہ غنیمت عطا فرمائے، اور پاکستان میں سول لاء کی بالاتری ہو اللہ پاک کرے، اور آئین کی بالاتری ہو، اور عوام کی شرکت حکومت ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی سلامتی کا ضامن ہے۔ اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔